اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو خون کو دیکھ کر خون نکلنے والا بچہ بے ہوش نہیں ہوتا، اما بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ ان جنرل گھر پہ بچے باپ کی نہیں سنتے، ماں کی سنتے ہیں۔ نوکری کرنے والی کو لے کر آئیں گے، نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ نوکری کرنے والی چھوکری چاہیے۔ 10-20 لڑکیوں کو دیکھ لیے، لڑکی کا رنگ تھوڑا سا چھوٹا ہے، لڑکی کی تلی وہاں پر نہیں ہونی چاہیے، لڑکی کا ہائٹ میرے لڑکے کے ہائٹ کے برابر کا نہیں ہے، نہیں لڑکی کے ہونٹ تھوڑے سے موٹے نہیں، وہ لڑکی کی ناک چپٹی ہے یار۔ آج بھی کئی گھر ایسے ہیں جہاں سسرال میں ہوتے تو میڈم تعویذ نہیں رکھتے، میکے میں چلے گئے تو تعویذ رکھ دیتے۔ اولاد کی حرکتوں کی وجہ سے باپ ذلیل ہوتا ہے، بیٹی کی حرکتوں کی وجہ سے باپ ذلیل ہوتا ہے، بچوں کے غلط حرکتوں کی وجہ سے باپ سماج میں نادم ہو جاتا ہے، ناک کٹ جاتی ہے اس کی، چہرہ بتانے کے لائق نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس نے اپنی زندگی میں خود اپنے اعمال کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوا تھا۔ آج ہم اولاد کی تربیت میں ماں کی کیا ذمہ داری ہونی ہے اس پر غور کریں گے۔ بحیثیت ماں ایز اے مدر وہ اپنے اولاد کی تربیت کیسی کرے گی، کیسی کرنی چاہیے، صحابیات نے کیسی تربیت کی ہے، اس پر گفتگو کریں۔ اس لیے کہ ساتھیوں، قرآن شریف میں سورۃ تحریم میں اللہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس میں اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو خود کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یعنی اپنی تربیت ایسی کرنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح ایسی کرنا ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچے۔ نہ صرف جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اگلے جمعہ میں اللہ نے کہا کہ تمہارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہماری تربیت اگر صحیح ہوگی، ہماری اصلاح اگر صحیح ہوگی تو آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والی جو اولاد ہے وہ ہم کو دیکھ کر عمل کرے۔ اب اس میں اہم چیز کیا ہے، اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب کیا تو مطلب اس میں خواتین بھی شامل ہے، ایمان والوں سے مراد مرد بھی ہے عورت بھی ہے، تو وہ عورتیں غور کرے گی، خواتین غور کرے گی کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے۔ دنیا کا آگ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، جملہ غور کرنا ہے، ایک لڑکا بیڈ پر سویا ہوا ہے، گہری نیند میں چلا گیا ہے اور گھر کو آگ لگ گئی، اور وہ آگ لگتے لگتے بیڈ روم کو لگ گئی، اور وہی آگ پلنگ کو بھی لگ گئی ہے، اور لڑکا گہری نیند میں ہے، گہری نیند میں سویا ہوا ہے۔ آپ تصور کرو عورت اکیلی کیا کر سکتی ہو، پکارتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، اس کے باوجود بھی لڑکا نہیں اٹھ رہا ہے، جان دو نہیں اٹھا مرے تو مرے، چھوڑ دیتی کیا؟ نہیں، آخری کوشش کرتی ہے، وہ پانی مارتی ہے تب بھی نہیں اٹھے، کالر ہاتھ کو لگا تو کالر پکڑتی، پیر ملا تو پیر پکڑتی، کھینچ کے لا لیتی گھر کے باہر۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تاکہ لڑکے کو آگ سے بچا لینا ہے۔ جبکہ ساتھیوں یہ واقعہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ دنیا کی آگ کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ جہنم کا آگ دنیا کے آگ کے مقابلے میں 69 ڈگری زیادہ ہے، اور وہ جہنم کا آگ جس کا پورا آگ نہیں، صرف چنگاری، چنگاری سمجھتے ہیں نا تم، چھوٹی سی چنگاری جو ہوتی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چنگاری اگر اس دنیا میں ڈال دیا جائے، گوداوری گھنی کی بات نہیں چل رہی، پوری دنیا کی بات چل رہی ہے یہاں پر، چھوٹی سی چنگاری اگر پوری دنیا میں ڈال دیا جائے، اس ایک چنگاری کی وجہ سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ اس جہنم کی آگ سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، دنیا کی آگ سے بچے کو بچائیں گے، لیس لیول پر ٹانگ پیر پکڑ کر کھینچ کر باہر لا لیں گے، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں ماں کو تھوڑے سے مار بھی لگ جائے، ماں کو تھوڑی سی چوٹ بھی لگ جائے، خود کو قبول کرتی ہے، لیکن اپنے لال کو، اپنے گڑیے کو تھوڑا سا بھی مار لگنے نہیں دیتی ہو۔ سوال یہ ہے ساتھیوں، دنیا کی آگ سے ٹانگ پکڑے، کالر پکڑ کے کھینچ کر لے کر آئے، لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ بچہ بھی جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال رہا ہے اور ٹانگ پکڑ کے کھینچ کر لاتے، آپ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سمجھو اس بات کو اچھی طرح سے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو، بالخصوص اپنے بچوں کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ، بہتر ذریعہ کیا ہے؟ دنیا میں ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی اصلاح۔ کیا دنیا میں اولاد کی تعلیم، اولاد کی تربیت، اولاد کی اصلاح اس طریقے سے کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں وہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ یہ وجہ ہے، دنیا کے وسائل اختیار کر کے دنیا میں جیسے ہم بچائے، آخرت میں نہیں بچا پائیں گے۔ آخرت کی جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ان کی صحیح تعلیم ہے، ان کی صحیح تربیت ہے، ان کی صحیح اصلاح ہے۔ اب ذرا وہ مائیں ذرا غور کر لیں، بچے کو تھوڑا سا مار لگ جائے، بچے کو تھوڑا سا چوٹ لگ جائے، کھیلنے کے دوران میں اگر تھوڑے سے ٹاکے لگنے کی بھی نوبت آ جائے،
آپ گھر کی کیفیت دیکھتے ہیں نا, عورت تو رونے لگ دیتی ہے. کئی اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو خون کو دیکھ کر خون نکلنے والا بچہ بے ہوش نہیں ہوتا, اماں بے ہوش ہو کے گر جاتے. اب وہ مائیں غور کرے کہ دنیا میں لڑکے کو تھوڑا سا بھی مار لگ رہا ہے, تھوڑی سی بھی چوٹ لگ رہی, آپ کی نفسیات کا عالم یہ ہے کہ آپ دیکھ نہیں پا رہے اس کو, راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے بچوں کی حفاظت میں. تو پھر اس بچے کی حفاظت کی کیا کوئی پلاننگ ہے؟ اس بچے کی تربیت کی کوئی منصوبہ کیا ہمارے پاس ہے؟ چونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچاؤ. اس لیے ساتھی ہم غور کریں گے, آج ہم غور کریں گے مائیں اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتی ہے تو پھر وہ یہ دنیا کے لیے کیسے کیسے مثالیں بن سکتے ہیں. اگر ماں صحیح تربیت نہ کریں تو پھر وہ اولاد کیسے بگڑتے ہیں, غور کریں گے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ام سلیم کون ہے؟ ایک صحابی ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتی ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ان کے شوہر اسلام نہیں لاتے, ان کے شوہر ایمان نہیں لاتے, لیکن ان کا بیٹا جو انس ہوتا ہے نا وہ ایمان لاتا ہے, اسلام قبول کرتا ہے. باپ ابو العاص کہتے ہیں, بیٹے انس تمہاری ماں بے دین ہو چکی ہے, اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر وہ ایک خدا کی عبادت کرتی ہے. اپنی ماں کی باتوں کو نہ مانو بیٹے, اپنا سلسلہ چل رہا ہے خاندان کا, اپن اس کی عبادت کریں گے. ماں بیٹے انس سے کہتی ہے بیٹے کہو لا الہ الا اللہ, بیٹا فوری لا الہ الا اللہ کہتا ہے. پھر باپ پکارتا ہے بیٹے تمہاری ماں بے دین ہو چکی ہے, کہہ رہا ہوں میں, ماں کی بات کو نہیں ماننے کا. پھر کہ ماں کہتی ہے کہ بیٹے کہو لا الہ الا اللہ, بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ باپ کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کیا ہے, انس باپ کی نہیں سن رہے, ماں کی سنتے ہیں. تو یہاں ایک نفسیاتی چیز ہم یہ لے کر چلیں گے آج, ان جنرل گھر پہ بچے باپ کی نہیں سنتے, ماں کی سنتے ہیں. بچے ماں کے اشاروں پر چلتے ہیں, ماں جیسی چاہتی ہے ویسی تربیت ہو سکتی ہے. چونکہ حقیقت میں یہی ہے کہ ایک لمبا عرصہ, ایک لانگ ٹائم کی جو مدت ہوتی ہے نا, وہ بچوں کی ماں کے ساتھ گزرتی ہے. باپ تو کاروبار کو لے کر, نوکری کی فکر میں, تجارت کی فکر میں, روزگار کی فکر میں, یا تو گھنٹوں بھر, یا تو دنوں بھر, یا تو سالوں سالوں وہ بچوں سے دور رہتا ہے. ماں کے قریب کون رہتی ہے؟ ماں کے قریب تو ماں رہتی ہے. تو اگر ماں صحیح تربیت کرے گی, یعنی ماں اگر صحیح تربیت والی ہوگی, ماں دیندار ہوگی, ماں دین کو سمجھنے والی ہوگی, تو پھر یقین مانو وہ تربیت نہ صرف بچوں میں بلکہ نسلوں میں جا سکتی ہے. اگر ماں دیندار نہ ہو ساتھیوں, ماں اگر اسلام والی نہ ہو تو پھر بچوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے یہاں دیکھا ہے, ماں ایمان والی ہے, ماں دیندار ہے, تو بچہ بھی دیندار بن رہا ہے. آپ دوسرا مثال دیکھیے, ایک ہی مہینے کے بعد بقرعید کا عید مناتے ہیں ہم لوگ. یقیناً ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ کو سنتے ہیں, لیکن آپ ذرا اس ماں کو بھی یاد رکھو کہ باپ آ کر کہہ رہا ہے, باپ آ کر ایک لمبی مدت کے بعد باپ بیٹے کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا ہے. باپ نے تو بیوی کو وادی میں چھوڑ کر چلا گیا اللہ کے حکم پر, لیکن ایک لمبی مدت کے بعد آ کر باپ کہتا ہے کہ اے بیٹے میں نے حقیقت میں بھی نہیں, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابو جان وہی کر گزریے جو آپ کو کرنے کا حکم ملا ہے آپ کے رب کی طرف سے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب سوال ایک ہی ہے ساتھیوں, باپ تو ساتھ نہیں ہے بیٹے اسماعیل کی تربیت کرنے کے لیے, وہ تو وادی میں چھوڑ کر چلے گئے, آبادی میں بھی نہیں, تنہا چھوڑ کر چلے گئے. تو پھر یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ باپ کے لمبی مدت کے بعد آ کر کہنے پر بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابو جان جو کرنا ہے کرو نا, جو آپ کا رب حکم دیا ہے. یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ یقیناً ماں ہاجرہ علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو پتا کیا چل رہا ہے, ماں اگر تربیت کرنے پر آ جائے, ماں تھوڑا سا سیریس لے لے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے کو, تو پھر ایسے اسماعیل پیدا ہوتے ہیں. اب اسی جگہ ماں دیندار نہ ہو تو پھر نسلیں کیسے بگڑتی ہے. آپ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. نوح علیہ السلام کون ہے؟ 950 سال دعوت کا کام کر رہے ہیں. 950 ایئرس ایج نہیں ہے, یہ دعویٰ ریکارڈ ہے. 950 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. کئی لوگ اسلام میں تو آ چکے ہیں, لیکن ان کا خود کا بیٹا ایمان نہیں لاتا ہے, بیٹا اسلام نہیں لا رہا ہے. باپ پکار رہا ہے کہ بیٹے آج آخری دن ہے, اللہ کا عذاب آنے والا ہے, جو ایمان لایا وہی آج حفاظت میں رہنے والا ہے. بیٹا کیا کہتا, اے ابو جو اونچا پہاڑ دکھ رہا ہے نا اس کے اوپر جا کر میں میری حفاظت کر لوں گا. لیکن باپ کی بات نہیں مانا, ایمان نہیں لایا. ہوا کیا, ایک بڑی موج آ گئی اور اس بیٹے کو لے کر ڈوب گیا.
پتا کیا چل رہا ہے کہ یہاں باپ کے ایمان والے ہونے کے باوجود بھی, باپ کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی بیٹے کے اوپر اثر نہیں ہوا. کیوں؟ ان کی ماں ایمان والی نہیں تھی, نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان والی نہیں تھی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بیٹا ایمان نہیں لایا. آپ ساتھی, یہ تو صحابہ تھے, یہ تو نبی تھے. آپ معمولی سے لوگوں میں دیکھ لو, آج ہر شاعر بغیر علامہ اقبال کے نام یہ کہ کوئی شاعری کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ علامہ اقبال کا مثال تو دیکھو. جس وقت ان کی ولادت ہوئی, ان کے والد کا سود کا کاروبار تھا. علامہ اقبال کے والد کا سود کا کاروبار تھا, اور ماں اتنی ایمان والی تھی کہ ماں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی پرورش سود کے اوپر ہو. اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا, اپنے بیٹے کو خود کا دودھ نہیں پلایا, چونکہ ماں جانتی تھی کہ میرا جو غذا چل رہا ہے میرے شوہر کی حرام کی کمائی کے اوپر میرے لقمے چل رہے ہیں. اب کیا یہی غذا میں میرے بچے کو پلاؤں؟ نہیں. اس نے پیدا ہوئے سو بچے کو دودھ تک نہیں پلایا, اس وجہ سے کہ میری جو پرورش ہوئی وہ حرام کی کمائی پر ہوئی. اس نے کیا کیا, وراثت میں جو اسے زیور ملا تھا جو کہ حلال کی کمائی کا تھا, کیا کیا, وراثت میں جو زیورات, جو جویلریز اسے ملے تھے جو کہ حلال کی کمائی کے تھے, اس نے اس زیورات کو بیچ دیے اور وہ پیسوں سے کچھ بکری خریدے اور اس کا دودھ نکال کر علامہ اقبال کی پرورش کیے. تو آج آپ کی نسلیں دیکھ رہی ہے علامہ اقبال کون ہے. تو کیا پتا چل رہا ہے, ماں اگر تربیت کرنے پر آ جائے تو ایسے مثالیں آپ کے سامنے آتی. آپ جتنے بھی محدثین کے واقعات دیکھو, امام بخاری کیوں نہ ہو, امام شافعی کیوں نہ ہو, امام ابن حجر اسقلانی کیوں نہ ہو, یہ وہ لوگ ہیں جن کے والد ان کے بچوں کے ساتھ نہیں تھے, لیکن ماں کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج حدیث پڑھنے والا بغیر بخاری کا نام لے کے حدیث پڑھ ہی نہیں سکتا. جبکہ امام بخاری اندھے تھے, امام بخاری اندھے تھے, آنکھ نہیں دکھتے تھے ان کو. یہ اور بات ہے کہ لمبی مدت کے بعد ان کی ماں کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ نے انہیں بینائی لوٹا کر دے دی ہے. لیکن یہاں غور کیجئے, اللہ رب العالمین نے اس ماں کی تربیت کے نتیجے میں امام بخاری جیسے محدثین پیدا کی. ایک اور واقعہ سن لیجیے ساتھ. والد کو ایک لمبے سفر پر جانا تھا جنگ کے لیے. جانے سے پہلے اس نے کیا کیا, 30,000 درہم اپنی بیوی کو دے دیے, کہا کہ یہ حفاظت سے رکھنا اس کو, اور وہ سفر پر چلے گئے, جنگ پہ چلے گئے. 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, واپس نہیں لوٹے. اب لوگوں نے یہی کہا کہ دیکھو کئی سال گزر گئے, ہو سکتا وہ جنگ میں انتقال کر گیا ہو, کوئی اطلاع نہیں ہے. اب وہ ایسے ہی اپنے ساتھ زندگی گزارتی ہے. ایک لمبے عرصے کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ 30 سال کے عرصے کے بعد وہ واپس لوٹتے ہیں. اور محدثین کا ہمیشہ کا معمول یہ ہوتا کہ وہ جب بھی گھر واپس لوٹتے پہلے گھر میں نہیں جاتے, بالخصوص جب بھی جنگ سے واپس لوٹتے پہلے گھر نہیں جاتے, پہلے مسجد میں جاتے, 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے, پھر گھر جاتے. وہ مسجد میں جاتے ہی جا کر دیکھتے کہ ماشاءاللہ علماء کا ایک قافلہ بیٹھا ہوا ہے, مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں. اس میں دیکھ رہے ہیں کہ عبد الرحمن نام کا ایک لڑکا ہے جس کے پاس لوگ بیٹھ کر دین کے مسائل سیکھ رہے ہیں, جس کے علم اتنا پختہ ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے. گھر جانے کے بعد اپنے بیگم سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے آپ کو 30,000 درہم دیے تھے, تم نے کیا کیا اس کو؟ تو بیگم کہتی ہے ٹھیک ہے میں تو بتاؤں گی, اچھا یہ بتاؤ تم یہاں آنے سے پہلے کہیں گئے تھے کیا؟ ہاں میں مسجد گیا تھا, نماز پڑھ کر آیا. اچھا مسجد میں آپ نے کسی کو غور کیا وہاں پر؟ ہاں میں نے وہاں پر کچھ علماء کو دیکھا. اور کسی کو غور کیا آپ نے؟ ہاں وہاں میں نے قابل نوجوان عالم کو دیکھا جس کے پاس بیٹھ کر لوگ پختہ علم حاصل کر رہے تھے. اچھا یہ بتاؤ اگر وہ علم تمہیں مل جائے, اس کے نتیجے میں کچھ خرچ کرنا پڑے تو تم کیا خرچ کر سکتے؟ اگر اس طرح کا پختہ علم مجھے مل سکتا ہے تو پھر میں تو 30,000 کے 30,000 درہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا مان لو کہ اگر تمہاری اولاد کو اس طرح کا علم دلانا پڑے, اس کے لیے تم کیا خرچ کر سکتے؟ تو پھر شوہر کہتے ہیں کہ میں تو 30,000 سے بھی زیادہ دینار خرچ کر سکتا ہوں. تو پھر بیگم کہتی ہے کہ وہ جس لڑکے کی آپ نے تعریف کی ہے وہ ہمارا اپنا لڑکا ہے جس کی تربیت پر میں نے وہ 30,000 درہم لگائے. تو پھر والد خوش ہو جاتا. ساتھیو تصور کرو, وہاں مائیں دین کو سمجھی ہوئی ہے, پرپس آف لائف کو سمجھی ہوئی ہے کہ نسلوں کو آگے بڑھانا ہے, تو پھر گھر کی عورت دیندار ہوگی تو یہ چل سکتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ اتنے واقعات سن رہے ہیں. جمعہ کا خطبہ آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے, ورنہ اگر اسلاف کی قربانیوں میں عورت کا کردار اگر اس پر بیان بنا دیا جائے تو 4 گھنٹے کم پڑ جاتے. کیونکہ اتنے خاتون ہیں, اتنے خواتین صحابیات ہیں جس نے اپنی قربانیاں دی, جس کے نتیجے میں مان لو کہ دین یہاں تک پھیلا, ورنہ چھوٹا سا لاجک کافی ہے.
جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے کے سارے یقین مانو دعوت کے کام کے لیے اور کچھ تجارت کے لیے گھر چھوڑ کر ہمیشہ دیگر ممالک سفر کرتے رہے. تو پھر ان کے بیٹے کہاں تھے؟ یقیناً وہ تو ماں کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو پھر وہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آج دین تک میرے اور آپ تک پہنچا ہے. لیکن ساتھیوں افسوس کی بات کیا ہے معلوم؟ آج وہی دین ہر جگہ موجود ہونے کے باوجود بھی آج مائیں اولاد کی تربیت کرنا تو دور کی بات ہے، کئی جگہ تو معاملہ یہ ہے کہ ماں کے بد کردار ہونے کی وجہ سے، ماں کے بد اخلاق ہونے کی وجہ سے، بالخصوص ماں کے پاس دینداری نہیں ہونے کے نتیجے میں آج اولاد کے بگڑنے کو آپ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. بلکہ گھر میں ذرا کچھ بھی جھگڑا ہو جائے، ذرا اولاد غلط حرکت کرنے لگے، سب سے پہلے نشانہ کسی اوپر جاتا، تیرے کو دیکھ کس کر رہا ہوں نے. کتنی جگہ نہیں سوچا، چونکہ ان جنرل میں ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار مرد تو گھر کے باہر ہوتا ہے، نوکری کو لے کر، کاروبار کو لے کر، اپنی ضروریات زندگی کو جمع کرنے کے لیے وہ تو ہمیشہ گھر کے باہر ہوتا ہے. تو یہ گھر کی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی تربیت کرے. یہی تو وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا؟ روز قیامت اللہ تعالیٰ 4 لوگوں سے سوال کریں گے، اس میں ایک وہ عورت بھی ہوگی جس سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت سوال کرے گا، میں نے تیرے ماتحت میں جو لوگ دیے ہیں نا، بتاؤ تم ان کی تربیت کیسے کرے، تم ان کی اصلاح کیسے کرائے. اسی لیے ساتھیوں اگر جو بھی آدمی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا پہلا مرحلہ کہاں سے شروع ہوتا؟ پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے بیوی کے انتخاب سے، عورت کے انتخاب سے پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آتے ہیں، اپنے بیٹے کو لے کر آتے ہیں. کہاں سے لے کر آتے؟ نیو بورن بیبی کو ہاسپٹل سے ڈائریکٹ لے کر حضرت عمر کے پاس لے کر آتے. لے کر آ کر پوچھتے ہیں اے عمر میں اس بچے کی تربیت کیسے کروں بتائیے. حضرت عمر کہتے ہیں آنے میں کافی دیر لگا دی آپ نے، بہت پہلے آنا چاہیے تھا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیر کیسے، اس کی ولادت ہوئی، ابھی یہ پیدا ہوا، فوری لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا، تو یہاں دیر کہاں ہوئی؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیر ایسے ہوئی کہ تم اولاد کے پیدا ہونے کے بعد آئے ہیں تربیت کے لیے، کاش تم شادی سے پہلے میرے پاس آتے اور کہتے کہ میں اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد کی صحیح تربیت کی جائے، تو میں کیا کروں؟ تو پھر میں تمہیں پہلا نقطہ بتاتا کہ ماں کا صحیح انتخاب کرو. اس کے لیے جو ماں سلیکٹ کرو گے نا، جو آپ کی بیوی بنے گی، بیوی کا صحیح انتخاب کرو. بیوی کے انتخاب میں دینداری کو لازم پکڑو. اور میں اس کے نکات بتاتا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی ماں دیندار ہے یا بے دین ہے، مجھے نہیں پتا، تو میں کیسے بتاؤں نکات؟ تو پتا کیا چل رہا ہے؟ وہاں اولاد کی فکر میں نیو بورن بیبی کو لے جا کر سوال کیا جا رہا ہے، تو جواب میں مل رہا ہے کہ یار بہت لیٹ آ گئے، ان کی ماں کی تربیت سے پہلے تم آنا چاہیے. اسی لیے ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ جب کبھی بھی لڑکی کو سلیکٹ کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے، دلہن کو سلیکٹ کرنے کا مرحلہ ہوتا، تو ان جنرل میں 4 کرائٹیریاز ہوتے ہیں. 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں چوتھی بھی ایک اور چیز ہے، اس کی دینداری. تم اس کی دینداری کو لازم پکڑو. کیا فرما رہے؟ 3 چیزوں تو ہیں، مالدار عورت ہے یا نہیں ہے، عورت خوبصورت ہے یا نہیں ہے، خاندان کیسا ہے اس کا. یہ 3 چیزیں تو ان جنرل میں دیکھی جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو تم دینداری کو لازم پکڑنا. لیکن آپ کو معلوم ہے جہاں احادیث کہتی ہے کہ اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے ماں کے سلیکشن سے. ماں اگر دیندار ہوگی تو پھر نسلیں دین ہو سکتی ہے، ماں اگر دیندار نہیں ہوگی تو پھر نسلوں میں دین ٹرانسفر ہونے کا تو اب تقدیر پر ہی چھوڑ دو، اللہ چاہے تو شاید ہوگا، والا یہ والا معاملہ. لیکن ساتھیوں افسوس کی بات کیا ہے؟ کیا آج ماں کے سلیکشن میں، بیوی کے سلیکشن میں کوئی دینداری کو ترجیح دیتا؟ کوئی دینداری کو سوچتا آج کے دور میں؟ نہیں نا، دور دور تک خیال ہی نہیں کیا جاتا دینداری کا. کیونکہ ہمارے نزدیک مال سب سے پہلے کرائٹیریا پر ہوتا ہے، سیکنڈ کرائٹیریا پر خوبصورتی ہوتا ہے، تھرڈ کرائٹیریا پر خاندان ہوتا ہے. دینداری کو دیکھا جائیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ شادی کے بعد بدلا لیں گے، نہیں شادی کے بعد سدھرا لیں گے، شادی کے بعد تم لوگوں کو ہونا ہے جیسا کر لو ماں تم لوگ. حقیقت یہ ہے 30 سال 40 سال زندگیاں گزر گئے سب لوگوں کی، کوئی کسی کا نہیں سنتا، کوئی کسی کو نہیں سدھرتے. کمپرومائز کے ساتھ جو زندگی گزار رہا انہیں گھر کے باہر نہیں آ کے گزارتا. جو کمپرومائز نہیں ہونا چاہتا سمانا نہیں گزارتا، کوٹوں میں زندگی گزرتی ہے. یہ جملے ہیں خالی ادا کرنے کے، شادی کے بعد بدلا لو، شادی کے بعد سدھر لو. نہیں بھائی، کوئی کسی کی نہیں سنتا،
کوئی کسی کے نہیں سنتا ہے, کوئی کسی کے نہیں مانتا ہے. جو جس طرح کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, جو جس طرح کا اپنا دماغ لگا لے کے اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہو تو ماں کا انتخاب صحیح کر. افسوس کی بات کیا ہے, اتنے سارے واقعات ماں کی اہمیت کو بتا رہے ہیں نا. دینداری کو ترجیح دینا, دیندار بہو کو لانا, دیندار بیوی کو لانا تو دور کی بات ہے. آج کانسیپٹ کیا ہے معلوم لوگوں کا؟ آج نوکری کرنے والی کو لے کر آئیں گے. نہیں دیکھ رہے ہیں آپ, نوکری کرنے والی چھوکری چاہیے. یہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے. یہی تو وجہ ہے آج لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہے, لڑکے زیادہ نہیں پڑھ. کسی بھی کالج جاؤ, کسی بھی یونیورسٹی جاؤ, کسی بھی اسکول چلے جاؤ, ٹاپرز کی لسٹ دیکھو, 70% لڑکیاں ٹاپر ہیں, لڑکے کہیں بھی نہیں ہے پڑھنے میں. کیوں؟ آج ہر باپ یہی فکر میں ہے بچی کو اچھا پڑھائیں گے تاکہ کل کو کچھ ہوا تو انہیں اس کے پیروں پر کھڑے ہو جاتے. اس کے نتیجے میں تربیت چلے گیا گنگے میں. تربیت کا دور دور تک خیال نہیں ہے. بھائی آپ خود سوچو, آج تعلیم کا مقصد صرف نوکری ہو گیا تو پھر تربیت کون کرے گا؟ جبکہ اسلام نے روزگاری کی جو ذمہ داری ہے, پیسہ کمانے کی جو ذمہ داری ہے, یہ مرد پر رکھا ہے, عورت پر نہیں رکھا ہے. کیوں؟ عورت پر اس سے بھی بڑی ذمہ داری نسلوں کی تربیت رکھا ہے اسلام نے. مال کمانے کی ذمہ داری مرد کو دے کر اسلام کو فارغ کر دیا ہے ذمہ داریوں سے, مال کمانے سے, پیسہ کمانے سے. کیوں؟ ان کی تربیت نے, اسلام نے نسلوں کی تربیت کو رکھ دیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس دین ہے, نہ ہماری نسلوں میں دین ہے, نہ تربیت کا کوئی شعور ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ تعلیم کا مقصد صرف نوکری ہو چکے. ان لوگوں کے لیے اجازت دی گئی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ کسی کا شوہر بیمار ہے, گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے, ایسے وقت میں مجبوری کی حالت میں گھر کو چلانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے خودداری کی زندگی خود گزار لو. ایسی جگہ اگر کوئی عورت جا کر اسلامی حدود میں, وہ بھی اسلامی حدود میں رہ کر کماتی ہے, اس کو اجازت دی گئی. لیکن آپ کو حقیقت معلوم, آج مجبوری کے لیے نوکری کرنے والے آپ کو بہت کم ملتے, گنتی پہ ملتے. آپ خواہش کے لیے نہیں, میرا بھی اپنا بھی سائیڈ انکم رہنا نا, نہیں میری کمائی میرے کو رہنا نا. اس نتیجے میں کمانے کی لالچ جو بڑھ گئی نا, اس کے نتیجے میں بھی کیا ہو گیا معلوم؟ آج زمانے کو بھی معلوم ہو گیا, ایجوکیشن والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب اماں بابا کے پاس خود ٹائم نہیں ہے. اب کیا ہو گیا؟ ہر سٹی میں دیکھ لو آپ, بیبی کیئر سینٹر شروع ہو گئے, بیبی سٹنگ سینٹر شروع ہو گئے. صبح 9 بجے اماں بابا ریڈی ہو جاتے, چھوٹا 1 سال کا بھی بچہ نہیں ہوتا, لے جا کر بیبی کیئر سینٹر میں دے دیتے, شام کے 6 بجے جاتے آتے واپس لے کے چلے جاتے. اب آپ سوچو, جس کی تربیت کے لیے اسلام نے عورت کو ذمہ داری دی تھی, اس نے اس ذمہ داری کو چھوڑ کر نوکری کو مقصد بنا دی. اس کے نتیجے میں اولاد کی تربیت تو چلے گی ہاتھ سے, نہیں دیکھ رہا. اسی لیے ساتھیوں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, عورت اگر دیندار ہوتی تو پھر وہ اپنے اولاد کی تربیت کر سکتی, اپنے نسلوں کی تربیت کر سکتی. لیکن افسوس کی بات کیا ہے, آج ہم لوگ سب سے پہلی بات ماں کے انتخاب میں دینداری کو سلیکٹ نہیں کرتے. ہم کس چیز کو سلیکٹ کرتے؟ مال کو سلیکٹ کرتے. جبکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے, آپ کے سامنے تجربات موجود ہے, جس آدمی نے جتنا بھی مال دے دیا ہے ان کی زندگی کتنی خوشحال ہے دیکھ لو. دوسرا, خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے, اور خوبصورتی میں تو سبحان اللہ ایسے پیمانے لگا دیے جاتے ہیں, ایسے ناپتوں لگا دیے جاتے ہیں کہ بعض وقت میزرمیٹرز بھی کچھ کام کے نہیں آتے. 10 20 لڑکیوں کو دیکھ لیے, لڑکی کا رنگ تھوڑا سا چھوٹا ہے, لڑکی کی تلی وہاں پر نہیں ہونی چاہیے, لڑکی کا ہائٹ میرے لڑکے کے ہائٹ کے برابر کا نہیں ہے, نہیں لڑکی کے ہونٹ تھوڑے سے موٹے, نہیں وہ لڑکی کی ناک چپٹی ہے یار. اس کے نتیجے میں لڑکی دیندار ہے یا بے دین ہے اس کو بھی خیال نہیں کیا جا رہا ہے, اچھے سے اچھے دیندار لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ سالوں سال گزر جا رہے. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے, کتنی بھی خوبصورت پری کو بھی لا کر گھر پہ بٹھا لو, تجربے کار جانتے ہیں کہ فرسٹ سیکنڈ ڈیلیوری کے بعد خوبصورتی چلے جاتی ہے. کتنا بھی مال لا لو بچی کے پاس سے, 1-2 سال کے بعد مال چلے جاتا ہے. کتنا یہ بڑا خاندان کا لا لو آپ, کتنی قریب خاندان کی بچی کو بھی لا لو آپ, لیکن اگر شادی شدہ زندگی اچھی نہیں گزری, اتنے بڑے خاندان میں ذلیل ہونے کے علاوہ کچھ بھی فائدہ نہیں. ان تمام کے نتیجے میں اگر لڑکی دیندار آ جائے, اگر لڑکی اسلام والی آ جائے, یار خوبصورتی نہیں بھی ہوتی, لڑکی کے پاس مال نہیں بھی ہوتا, بڑا خاندان میں نہیں ہوتا, تو وہ دین کے نتیجے میں اتنی عزت کی زندگی گزارتی ہے
کہ بعض وقت آپ اپنا محاسبہ کر کر دیکھ لو، مال ہونے کے باوجود بھی روڈ پر آگے، حسن ہونے کے باوجود بھی روڈ پر آگے، بڑے سے بڑے خاندان ہونے کے باوجود بھی روڈ پر آگے، لیکن جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس تعلیم ہے، وہ کتنی عزت کی زندگی گزارتی. لیکن پرابلم کیا ہے آج کی ہماری زندگی مقابلے کی. چونکہ اسلام کے حساب کی زندگی نہیں رہی نا، اب زندگی رہی صرف مقابلے کی. چاچا کا بچہ جیسی بچی کو لائے اپن ویسی بچی کو لائی، کیا بہن کا بچہ جیسی بچی کو لائے اپن ویسی بچی کو لائیں گے. تو یہ جو مقابلے کی زندگی ہو گئی، اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ دینداری پیچھے چلے گی، سب سے پیچھے چلے گیا. دینداری ملا تو ملا، نہیں ملا تو بعد میں سدھرا لیں گے والا معاملہ ہو گیا. باقی پورے چیزوں کو نمبر 1 پہ رکھا گیا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو شادی شدہ زندگی خوشحال گزرنا، اس کو تو خواب میں چھوڑ دو. اولاد نکل گئے روڈوں پہ، اولاد نکل گئے ہاتھ پہ. اس لیے کہ ساتھیوں، ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خاصیت رکھی ہے نا، وہ باپ کے اندر نہیں. آپ دیکھ لو کئی گھروں کا حال، ماں اگر ایسا گھور کے بھی دیکھ لے انہیں سمجھ کے خاموش بیٹھ جاتے. باپ پکارتے رہتا، نہیں سنتا ہوں میں. کئی مقامات پر باپ بیلٹ لے کر سمجھانے کی کوشش کرتا، نہیں سنتا. لیکن ماں کے 2 آنسو دیکھتے ہیں نا، تمہارے آنکھوں دیکھ کے خاموش بیٹھ جاؤ گا، کیوں بولتا ہوں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ ماں اپنی اولاد کو کسی بھی طرح تربیت کر سکتی. لیکن سوال پھر وہی ہے، اس ماں کی تربیت کیسے ہوئی؟ اس ماں کو دیندار بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا؟ اس ماں کو اسلام سکھایا گیا یا نہیں سکھایا گیا؟ اس لیے ساتھیوں، ان تمام واقعات کی روشنی آج کے بعد فیصلہ کر لو. اگر اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے تو اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے ماں کے انتخاب سے. بچے کے لیے بہو لانا ہے تو دینداری کو لازم پکڑو. اپنے خود کے لیے ہونے والی اولاد کے لیے صحیح ماں چاہیے، اولاد کی صحیح تربیت چاہیے، تو ماں کا انتخاب صحیح طور پر کرو. اگر ماں دیندار آئے گی، ماں اسلام والی آئے گی، تو یقین مانو دین آپ کے نسلوں میں چلے گا. ماں اگر دیندار نہیں ہوگی، بھلے تم کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو، بھلے تم کتنے ہی اسلام پر عمل کرنے والے کیوں نہ ہو، وہ اولاد میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. یہی تو وجہ ہے. کئی گھروں میں دیکھتے ہیں باپ دیندار ہے، بہت اسٹرکٹ ہے دین میں، اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ 7th ڈے وہ عقیقہ کرتا ہے، اس کے بعد میڈم جیسے میکے چلے جاتے 40 دن چھلا کرتے ہوں. معلوم آپ کو؟ باپ دیندار ہے، اپنے گھر پر ہے، بچے کو ذرا کچھ بھی ہو گیا وہ دعائیں پڑھ کر، دم پڑھ کر، صبح شام کی اذکار پڑھ کر اپنے بچے کی حفاظت کرتا. لیکن میڈم جیسے میکے میں چلے گئے، یعنی بچہ جیسے ننیال میں چلے گیا، ذرا بچے کو کچھ بھی ہو گیا، ہونے سے پہلے پان نہ کے آتے پہلے گال پر ٹیکا لگا دیتے. نہیں دیکھتے آپ؟ حالانکہ وہاں پہ نہیں ہوتا، نہیں امی انہوں لگانے نہیں دیتے، انہوں وہاں جانے کے بعد چل جاتے پورے. ذرا بچے کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی، تعویذ ڈال دیتے. آج بھی کئی گھر ایسے ہیں جہاں سسرال میں ہوتے تو میڈم تعویذ نہیں رکھتے، میکے میں چلے گئے تو تعویذ رکھ دیتے. تو اسے کیا پتا چل رہا ہے آپ کو؟ باپ کے لاکھ دیندار ہونے کے باوجود بھی بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہی اگر ماں دیندار ہوتی تو وہ جہاں کہیں پر بھی رہتی، جس طرح سے بھی رہتی، وہ دین پر رہتی اور اپنے بچوں کو دین پر چلاتی. اگر ماں دیندار نہیں ہوتی تو بچوں کو جھوٹ سکھاتی. باپ سکٹ ہوتا ہے، گھر کے باہر نکلنے نہیں دیتا، لیکن فائدہ کیا ہے؟ بچے جیسے ذرا سمجھنے کے قابل ہو جاتے تو پھر ماں پورے گناہ کے کام کرتی. باپ جیسے آفس چلا گیا، انہیں باہر نکل جاتی، بیٹے سے کہتی کہ بیٹے اپن باہر جا کے ہے نا ابو سے نہیں بولنے کا. باپ جیسے باہر نوکری کو چلا گیا، اب میڈم فون پکڑ لے کے گھنٹوں پر بیٹھ جاتے، بیٹے اپن فون دیکھے تھے ابو کو نہیں بولنے کا. باپ جیسے باہر چلا گیا، میڈم شاپنگ پہ چلے جاتے، بیٹے کو بولتے بیٹے ابو کو نہیں بولنے کا. پڑوسی اسی ملاقاتوں کے لیے چلے جاتے، ابو کو نہیں بولنے کا. گھر بیٹھ کر گھنٹے ٹی وی سیریل دیکھ لیتے بیٹھتے، ابو کو نہیں بولنے کا. اب بچہ ذہن میں تربیت بنا لیتے جا رہا ہے، جو کرنا ہے کرنا یار، کرنا غلط نہیں ہے، ابو کو پتا چلنا غلط ہے. ایک 20 سال کی عمر کے بعد بیٹا بھی کیا کرتا معلوم؟ خوب نشے کی حالت میں آتا، دروازہ کھولتے ماں کو بولتا ماں ابو کو نہیں بولنا. ہاں یہ معاملہ ہے. یہی تو وجہ ہے گھروں میں کچھ بھی بگاڑ ہوتا تو تجربے دار سب سے پہلے کیا بولتے معلوم؟ باپ کو پتا ہو یا نہ ہو، اس کی ماں کو تو پکا پتا ہو کے رہتا ہے. چاہے گھر سے بھاگ جائے بچی، چاہے لڑکا کوئی غلط کام کر بیٹھے یا لڑکی کوئی غلط کام کر بیٹھے، تو لوگ فوری کیا بولتے؟ ماں کو بغیر پتا چلے ہو سکتا پاسبل ہی نہیں ہے. باپ کو پتا نہیں، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، بیچارہ کاروبار پر ہے، باہر ٹور پر نکلا ہوا ہے، لیکن ماں کے علم میں رہ سکتا ہے. اس لیے ساتھیوں غور کرو، باپ کے مقابلے میں ماں کا دیندار ہونا
ماں کا اسلام پر عمل کرنے والی ہونا آج کے دور میں اور زیادہ ضرورت ہے، بالخصوص سوشل میڈیا جیسے فتنوں کے دور میں. سوشل میڈیا جیسے فتنوں کے دور میں آج کوئی محفوظ نہیں. ہم پھر بھی چھوٹے سے شہر میں بڑے فتنے نہیں ہیں. حیدرآباد، بنگلور جیسے بڑے بڑے علاقوں میں چلے جاؤ، گھر میں رہنے والی بیوی محفوظ نہیں ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. چاہے شوہر کتنا ہی کھلانے والا رہو، شوہر کتنا ہی خرچہ کرنے والا کیوں نہ رہو، لیکن ذرا سوشل میڈیا میں میڈم انسٹاگرام پر کسی نہ کسی سے عشق ہو گیا. کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ کنواری لڑکی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 1-2 بچے والی ماں کی بات کر رہا ہوں میں. سوشل میڈیا کے نتیجے میں، چونکہ ماؤں کو سوشل میڈیا لگا کے دے دیا. پر اگر لڑکی سوشل میڈیا پر نہیں رہے تو اس کو بیک ورڈ کہتے ہیں ہم لوگ. اگر کسی نے کہہ دے، کسی لڑکے لے بیوی کو موبائل فون کی استعمال کی اجازت ہے لیکن سوشل میڈیا پر نہیں رہ سکتی، جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کو لے کر، کیونکہ ہم نے اس کو ترقی سمجھ لیا ہے نا. تربیت کو ہم نے ترقی نہیں سمجھا ہے، سوشل میڈیا کو ہم نے ترقی سمجھا ہے. اس کے نتیجے میں بڑے بڑے شہروں میں، بلکہ آج کل اخباروں میں آپ خود دیکھ رہے، نوجوان لڑکے بھاگنے کے مقابلے 2 بچوں کی مائیں بھاگ رہی ہے، اس کے اخبار دیکھ رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا نتیجہ ہے. اس لیے ساتھیوں، وہ باپ، وہ والد، وہ ذمہ دار جو آج اس فکر میں ہے کہ میری اولاد کی تربیت اچھی ہو، میرے بچوں کی تربیت اچھی ہو، میری نسلوں کی تربیت اچھی ہو، تو آج کے بعد فیصلہ کرو، آنے والی بہو، آنے والی بیوی دیندار ہو، تبھی جا کر اولاد کی تربیت میں دین پاسبل ہے. ورنہ پھر باپ خود اپنے اعمال کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوتا. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بلکہ 100 سال کی زندگی گزار لیتا ہے، بلکہ خبر میں بھی چلے جاتا ہے، زندگی میں کبھی ذلیل نہیں ہوا اپنے کاموں کی وجہ سے. لیکن اپنے اولاد کی حرکتوں کی وجہ سے باپ ذلیل ہوتا ہے، بیٹی کی حرکتوں کی وجہ سے باپ ذلیل ہوتا ہے، بچوں کے غلط حرکتوں کی وجہ سے باپ سماج میں نادم ہو جاتا ہے، ناک کٹ جاتی ہے اس کی، چہرہ بتانے کے لائق نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس نے اپنی زندگی میں خود اپنے اعمال کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوا تھا. نتیجہ غلط تربیت ہے. آج کی بات صحیح تربیت کے اوپر روشنی ڈالیے، بالخصوص ماں کا صحیح انتخاب کیجیے، تبھی جا کر کچھ امید رکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگار، جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو دیندار خاتون کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے خواتین کو علم دین سکھانے کی، دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ ایمان بالخیر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.